السلام علیکم ناظرین۔ کرلس عثمان سیزن 2 کی پہلی قسط آ چکی ہے اور اس قسط میں کرداروں میں کچھ تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملی ہیں۔ خاص طور پہ ارطغرل کا کردار جو انجن آلتن نبھا رہے تھے، اب ان کی جگہ کسی اور ایکٹر کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس مختصر سے ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سیزن 2 کی جو پہلی قسط ہے اس کا ایک مکمل اوور ویو دیا جائے گا۔ شروع میں ہمیں ایک بھیڑ نظر آتی ہے اور پھر ایک بھیڑیا دکھائی دیتا ہے جو کہ اس بھیڑ کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ بھیڑ جنگل میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتی ہے اور پھر ایک مجذوب کو دیکھ کر اس کے پاس پناہ لیتی ہے۔ مجذوب بھیڑ کے پیچھے آنے والے بھیڑیے کو دیکھ کر اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور پھر ایک تھال سامنے رکھتا ہے کہ جس میں ایک طرف گوشت اور دوسری طرف گھاس موجود ہوتا ہے، اور پھر بھیڑ اور بھیڑیا ایک برتن میں کھاتے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ وہ دونوں ایک ہی برتن میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان سفید داڑھی والوں کے درمیان نظر آتا ہے اور پھر اسے سفید داڑھی والوں کے سربراہ کے پاس بھیجا جاتا ہے، جہاں عثمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب سے تمہاری جان، مال، ہتھیار، بستر اور اولاد تمہارے نہیں ہیں، بلکہ یہ تمہاری قوم کے ہیں۔ دنیا میں شیطان کی فوج ظلم کر رہی ہے اور ہمیں اس ظلم کا راستہ روکنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست قائم کریں کہ جس میں 72 اقوام اور پوری دنیا شامل ہو، اور پھر ہمیں لوگوں میں سلطنت کے قیام کا خواب بیدار کرنا ہے۔ اور پھر عثمان کہتا ہے کہ اس سلطنت کے لیے میں اپنی جان، مال اور خون قربان کر دوں گا۔ حیزل خاتون بالا خاتون سے مل کر کہتی ہے کہ اگر آپ کچھ وقت اور ماں نہ بن سکی تو عثمان کو اولاد کے لیے دوسری شادی کرنا پڑ جائے گی، کیونکہ وہ خود ایک سردار کا بیٹا ہے اور خود بھی ایک سردار ہے اور اسے ایک جانشین کی ضرورت ہے۔ اس دوران سپاہی بحران اور گونچا خاتون کا آمنا سامنا ہوتا ہے اور دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے تاثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد جب گندوز بے اور اس کے چچا دندار بے سوغوت میں سرائے میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس دوران منگول کمانڈر جیرکوتائی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ان کے پاس آتا ہے اور انہیں یہ پیشکش کرتا ہے کہ میرے ساتھ گیغاتوں کے ستائے ہوئے 50 سپاہی موجود ہیں اور تم انہیں اور مجھے اپنے ساتھ شامل کر لو، جس پر دندار بے اس سے کہتا ہے کہ ہم کیوں تمہیں اپنے ساتھ شامل کریں۔ اس پر جیرکوتائی حیران ہو کر اپنے مخصوص انداز میں انہیں دیکھتا ہے، جیسے اسے اس جواب کی توقع نہ ہو، لیکن پھر وہ خود کو سنبھال کر گندوز بے اور دندار بے سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کول و جہاصار کو فتح کر لیا ہے۔ اب تمام بازنطینی لوگ اس بات پر شدید مشتعل ہیں اور گیغاتو بھی آپ کے خلاف ہے، تو اس صورت میں آپ کو میری اور میرے ساتھیوں کی ضرورت ہے، اور اگر آپ انکار کریں گے تو میں آپ کے دشمنوں سے جا ملوں گا۔ لیکن گندوز بے اور دندار بے کی جانب سے اسے منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ اس گفتگو کے دوران سپاہی سالتوک گھبرایا ہوا اندر داخل ہوتا ہے اور یہ خبر دیتا ہے کہ ٹیکفر الیکسس نے قبیلے پر حملہ کر دیا ہے اور ہمارا بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی گندوز بے اور دندار بے غصے میں آ جاتے ہیں اور دندار بے سالتوک سے کہتا ہے کہ جرکوتائی اور اس کے ساتھیوں کو سوغوت سے نکال دو۔ دوسری طرف ٹیکفر الیکسس قبیلے پر حملے کے دوران تباہی مچا دیتا ہے اور اس حملے میں خواتین اور بچوں سمیت کسی کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے اور ایک سپاہی کے بیٹے احمد اور سپاہی بحران سمیت کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سیزن میں بازنطینیوں کا جو دوسرا قلعہ اناگول کے نام سے دکھایا گیا ہے، اس قلعے کی مضبوط اور اونچی دیواروں کے علاوہ اس کے دفاع کے لیے ایک انوکھی حکمت عملی جو اپنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قلعے کے ارد گرد ایک گہری خندق کھود کر اسے ناقابل تسخیر بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ قلعے کو باہر کی دنیا کے ساتھ ملانے کے لیے ایک وزنی پل دکھایا گیا ہے اور اس پل کے دونوں کناروں سے زنجیریں گزار کر ان زنجیروں کو قلعے کی فصیلوں کے اندر باندھا گیا ہے اور یہ پل ضرورت کے وقت ہی گرایا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ اس پل کو ہوا میں بلند رکھ کر قلعے کے دفاع کو ہر طرح سے مضبوط رکھا گیا ہے۔ ٹکفر الیکسس جب احمد سپاہی بوران اور باقی قیدیوں کو لے کر اس پل پر پہنچتا ہے تو احمد وزنی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے بوجھ کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ اسے اٹھانے کے لیے جب سپاہی بوران زمین پر جھکتا ہے تو اسے زمین سے اٹھانے کے لیے اس پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو عشق اور ایمان کی عجیب اور ناقابل یقین داستانیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت بلال سے لے کر آج تک جب بھی صاحبان حق پر ظلم کیا گیا اور مشقتیں اٹھوائی گئیں تو ان لوگوں میں عشق اور ایمان نے دبنے یا ختم ہونے کی بجائے مزید چنگاریاں بڑھائی ہیں۔ اب بوران احمد کو تسلی دیتا ہے کہ مضبوط بنو، عثمان بے ہمیں بچا لیں گے۔ اس کے بعد بوران اپنے ساتھیوں کے ساتھ نعرے لگاتا ہے کہ ہم عثمان بے کے سپاہی ہیں۔ ان نعروں کی گونج میں جب یہ قافلہ قلعے میں داخل ہوتا ہے تو ان کا سامنا ایک جلاد سے ہوتا ہے۔ وہ جلاد احمد کو کلہاڑے کے وار سے مارنا چاہتا ہے لیکن ٹکفر الیکسس ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیتا ہے۔ اس دوران قلعے کے لوگ مسلمان قیدیوں کے خلاف نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ اب ٹکفر الیکسس قلعے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کوہلو جاسار کو جب فتح کیا گیا تو ہمارے لوگوں پر ظلم کیا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا اور گرجا گھروں کو جلایا گیا۔ حالانکہ سیزن 1 میں کولو جاسار کی فتح کے وقت وہاں کے لوگوں سے انتہائی محبت بھرا سلوک کیا گیا تھا اور انہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے مذہب اور اپنے دنیاوی معاملات میں بالکل آزاد ہیں۔ اب جب عثمان کی قبیلے میں واپسی ہوتی ہے تو وہ قبیلے کی حالت دیکھ کر گوکتوک سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا۔ گوکتوک اسے بتاتا ہے کہ ٹکفر الیکسس نے قبیلے پر حملہ کر دیا تھا اور ہم نے اس حملے میں بہت کچھ کھو دیا ہے، اور وہ عثمان کو بالا خاتون کے زخمی ہونے کا بھی بتاتا ہے۔ اب ٹکفر الیکسس قید میں موجود بوران کے ساتھ موجود احمد کے والد سپاہی کو قتل کر دیتا ہے۔ اس دوران قبیلے میں عثمان، دندار بے اور گندوز بے کے درمیان بحث چھڑ جاتی ہے۔ دندار بے اور گندوز بے کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں اپنے زخمیوں کا علاج کر کے خود کو انتقام کے لیے تیار کرنا چاہیے، جبکہ عثمان اس بات پر بضد ہوتا ہے کہ حملہ کل ہی ہوگا کیونکہ وہ لوگ فتح کے نشے میں مست ہوں گے اور یہ ہمارے لیے بہترین وقت ہوگا۔ اب دوسری طرف قلعہ ناگول میں ٹکفر الیکسس اپنے کمانداروں کے ساتھ اس بحث میں مصروف ہوتا ہے کہ عثمان یہ سوچ کر کہ ہم ابھی فتح کے جشن میں مصروف ہوں گے ہم پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن ہم شراب کا ایک گھونٹ بھی نہیں پئیں گے۔ ہم کوہلو جاسار پر ہونے والے ہر ظلم کو یاد رکھیں گے اور ہم میں سے جو کوئی بھی اس ظلم کو بھولے گا وہ جہنم کے دوستوں کا دوست ہوگا۔ ناظرین، یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر کے موقع پر بھی جب کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے تو ان لوگوں نے 2 سال تک سوگ منایا تھا۔ سارے عرصے میں ان لوگوں نے نہ تو کوئی گانے بجانے کی محفلیں سجائیں اور نہ ہی کوئی اور خوشی منائی، اور آج بھی کافر اپنے ہونے والے نقصان اور اپنے ساتھیوں کے مرنے پر اتنا ہی رنجیدہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف مسلمان ہیں کہ اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ ہر روز پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، اب قبیلے میں پورے زور و شور سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ عثمان قبیلے کے لوہار داؤد کو یہ ہدایت کر دیتا ہے کہ صبح ہونے تک زیادہ سے زیادہ ہتھیار بناؤ، اور پھر وہ گوکتوک کو کچھ ہدایات دے کر قلعے کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ گوکتوک آدھی رات کے وقت فصیل پر ایک پیغام تیر کے ذریعے پھینکتا ہے کہ ٹکفر الیکسس سے کہو کہ جنگ کے لیے تیار رہے۔ اگلے دن صبح سویرے جنگ کے لیے نکلنے سے پہلے عثمان اپنے سپاہیوں کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے، میرے سپاہیوں، اگر ہم سب گر جاتے ہیں تو ہمارے بچے تکلیف میں پڑیں گے، اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہمارے دشمن خوف زدہ ہو جائیں گے۔ میرے سپاہیوں، اللہ کی خاطر جو سب کچھ کرتا ہے اور دلوں کو راحت بخشتا ہے، آج تھک جانا اور ہار ماننا حرام ہے، آج جنگ کا دن ہے۔ میدان جنگ میں عثمان کو ایک بڑا لشکر نظر آتا ہے۔ ٹکفر الیکسس اپنے ہزارہ سپاہیوں کی موجودگی کے باوجود بوران اور احمد کو اپنے سامنے ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
عثمان کے آدھے زخمی اور آدھے تندرست گنے چنے سپاہیوں کو دیکھ کر ٹیکفر الیکسس مذاق اڑاتا ہے۔ اس دوران ٹیکفر الیکسس عثمان کے قیدی سپاہی کو پیچھے سے تیر مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان اپنے لشکر سے نکل کر اکیلا ہی قیدی سپاہیوں کی جانب بھاگ پڑتا ہے۔ اس دوران ٹیکفر الیکسس ایک اور قیدی پر تیر چلا دیتا ہے۔ جیسے ہی عثمان اور ٹیکفر الیکسس کے لشکر کے درمیان فاصلہ کم ہونے لگتا ہے تو ٹیکفر الیکسس اپنے سپاہیوں کو تیر چلانے کا حکم دیتا ہے، اور پھر اگلے ہی لمحے عثمان کو ہزاروں تیر اپنی جانب آتے نظر آتے ہیں۔ عثمان اپنے سامنے ڈھال رکھ کر خود کو تیروں سے بچاتا ہے، لیکن عثمان کا گھوڑا تیروں کی بارش کے سامنے بے بس ہو کر گر پڑتا ہے۔ عثمان خود کو گرنے سے بچا کر پیدل ہی قیدیوں کی جانب بھاگ پڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر گندوز بے گکتوک اور ایک اور سپاہی کو عثمان کے پیچھے جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ ٹیکفر الیکسس عثمان کو قیدیوں کے اتنا قریب دیکھ کر عثمان پر تیر چلاتا ہے، لیکن عثمان پھر سے خود کو ڈھال سے بچا لیتا ہے اور پھر تلوار سے احمد کی زنجیر کاٹ کر اسے بھی ڈھال کے پیچھے چھپا لیتا ہے۔ اب ٹیکفر الیکسس اپنے گھڑ سواروں کو حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد 1 on 1 لڑائی میں دونوں جانب سے کتنا ہی جانی نقصان ہوتا ہے، اور آخر کار ٹیکفر الیکسس اپنے ہزاروں سپاہیوں کی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے۔ جنگ کے اختتام پر عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کسی قیدی کو کچھ نہ کہا جائے اور زخمیوں کا علاج کیا جائے، جس پر بوران اعتراض کرتا ہے کہ ہم پر انہوں نے ظلم ڈھائے۔ عثمان اس پر جواب دیتا ہے کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہم پر فخر کریں۔ اس کے بعد عثمان دوزانو ہو کر بیٹھتا ہے اور ان الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے: یا اللہ، آپ نے ہمیں طاقت دی، دل دیا، کمزور کو طاقتور بنایا، ہمیں کم سے زیادہ بنایا۔ یا رب، ہمیں تکبر سے بچا۔ یا رب، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یا رب، ہماری دعائیں قبول فرما۔ ناظرین، اس کے بعد پہلی بار قسطنطنیہ میں شہنشاہ کا دربار دکھایا گیا ہے، جہاں حکومتی ارکان اس بحث میں مصروف ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ترکوں کو روکا جائے۔ اس دوران بادشاہ آیا نکولا نامی ایک کماندار کو بلا کر اسے ترکوں کے خاتمے کا مشن دیتا ہے۔ اس کے بعد نکولا اپنے خاص آدمی کلاڈیس کے ساتھ اناگول میں آتا ہے اور ٹیکفر الیکسس کو یہ کہہ کر قتل کر دیتا ہے کہ مجھے نااہل لوگ پسند نہیں ہیں، اور اس کے بعد خود قلعے کا ٹیکفر یعنی سردار بن جاتا ہے۔ اب قبیلے میں یادلک حسن کا پیغام رساں یہ خبر لے کر آتا ہے کہ ارطغرل بے اور یادلک حسن بازنطینیوں کے بارے میں تجزیہ کر رہے ہیں، اور ارطغرل بے عثمان سے اکیلے میں ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آیا نکولا کا قریبی ساتھی کلاڈیس سغوت میں بھیس بدل کر آتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ شامل کرتا ہے اور مختلف جگہوں پر کچھ چوہے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس دوران ارطغرل بے قبیلے میں واپس آ جاتے ہیں، اور جب وہ عثمان کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یادلک حسن کا خاص آدمی قبیلے میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آپ عثمان سے فلاں مقام پر اکیلے میں ملنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ ارطغرل بے نے تو عثمان کے لیے کسی کو نہیں بھیجا۔ اس کے بعد عثمان اور گکتوک کو کسی نامعلوم مقام کی جانب گھوڑے دوڑاتے دکھایا گیا ہے۔